بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ آج ہم بات کریں گے یاجوج ماجوج کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ اسلام میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یاجوج ماجوج کی آمد بھی ہے، اور قرآن اور حدیث دونوں میں اس کا ذکر موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کے ساتھ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کا ذکر بھی ہے، اور اس فتنے کا ذکر تورات میں بھی موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کا تاریخی پس منظر یا ان کی حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کچھ عربی لوگ ایک یہودی عالم کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے کیا سوالات پوچھے جائیں کہ ان کے نبی ہونے کی حقیقت واضح ہو جائے۔ یہودی عالم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے رونما ہونے والے 3 واقعات کے بارے میں پوچھنے کو کہا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ دنیا کے 3 کونوں تک جانے والے شخص کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا جواب سورہ کہف کی آیت نمبر 83 میں بیان کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں ذوالقرنین کا ذکر کیا گیا ہے، اور اسی کے بارے میں اس یہودی عالم نے ان عربوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے کا کہا تھا۔ ذوالقرنین کے بارے میں سب سے پہلی تحقیق کرنے والے مولانا ابوالکلام آزاد تھے۔ ان کے مطابق ذوالقرنین 580 قبل مسیح میں پیدا ہونے والے یونانی بادشاہ تھے، جن کو ایرانی کورش کبیر اور یونانی سائرس دی گریٹ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس کے لغوی معنی ہے 2 سینگوں والا، اور اس سے مراد ان کے زیر حکومت 2 سلطنت تھیں۔ ذوالقرنین وہ واحد شخصیت تھے جو یہودی نہ ہونے کے باوجود یہودی ان کو اپنا مسیحا قرار دیتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کی ملاقات کو قرآن مجید میں اس طرح سے بیان کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف کی آیت نمبر 86 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ تفسیر کے مطابق ذوالقرنین ایک سفر پر نکلتے ہیں اور ایک ایسے علاقے میں جا پہنچتے ہیں جہاں سفر صرف ایک سمت میں کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق ذوالقرنین مغرب کی جانب روانہ ہوئے تھے، اور اس وقت ذوالقرنین کی سلطنت میں آرمینیا کا علاقہ بھی شامل تھا۔ اس وقت کی آرمینیا میں 3 بڑی جھیلیں تھیں، جن کے نام یہ ہیں: ارمانیہ، وان اور ساوان۔ ذوالقرنین ساوان جھیل کی طرف بڑھے۔ قرآن حکیم میں بھی اس جھیل کی خصوصیت اس کا کیچڑ نما ہونا یا کالی رنگت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق ذوالقرنین نے وہاں ایک قوم کو آباد پایا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا کہ وہ اس قوم سے جو چاہے سلوک کریں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ کہف کی آیت نمبر 90 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا۔ اس آیت مبارکہ میں جس علاقے کا ذکر ہے وہ موجودہ آذربائیجان کا علاقہ ہے۔ سورج کے نکلنے کی جگہ اور اوٹ سے مراد درخت اور نباتات ہیں، کیونکہ آذربائیجان کا بہت سا علاقہ بارش اور پانی نہ ہونے کی وجہ سے صحرائی ہے۔ اس کے شمال میں موجودہ دور کے داغستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، اور اسی جگہ پر وہ شہر موجود ہے جہاں ذوالقرنین گئے تھے۔ اس شہر کا نام دربند ہے۔ دربند یہ فارسی زبان کا لفظ ہے۔ اس کا مطلب ہے راہ کا بند ہونا یا دروازے کا بند ہونا۔ اس کے مغرب میں کوکاف کا پہاڑی سلسلہ ہے، اور مشرق میں بحیرہ خزر واقع ہے۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکا اور بند یا دیوار تعمیر کی۔
پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی صورت کی آیت نمبر 93 میں ارشاد فرماتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق یہ وہ قوم تھی جو ذوالقرنین کو دربند میں ملی اور وہ ذوالقرنین کی بات سمجھنے کے قابل نہیں تھے۔ اس کی بڑی نشانی یہ تھی کہ یہ قوم دو پہاڑوں کے درمیان آباد تھی اور آج کے دور میں بھی وہ قلعہ یا دیوار موجود ہے جو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے بنایا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 94 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ اس آیت مبارکہ میں اس قوم کا ذکر ہے جو ذوالقرنین سے اپنا مسئلہ بیان کر رہی ہے۔ یہاں جو ایک اور قوم یاجوج ماجوج موجود تھی وہ بہت فسادی تھی، اور اس قوم نے کہا کہ ہم آپ کے لیے مال و زر کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ ہمارے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔ لوگوں کو اکثر گمان ہے کہ یاجوج ماجوج غیر انسانی یا دیو قامت مخلوق ہیں۔ ایسا سوچنا صرف قرآن اور حدیث کی صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے ہے، جبکہ قرآن اور حدیث کے مطابق واضح ہے کہ وہ انسان ہی ہیں، یہاں تک کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی وضاحت موجود ہے۔ ابو سعید خضری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اپنی اولاد میں سے جنتی اور جہنمی لوگ الگ الگ کر دو۔ 1000 میں سے ایک جنتی اور 999 جہنمی ہوں گے جو کہ یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ یہ صحیح اور مسلم کی متفقہ حدیث ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج بنی آدم میں سے ہی ہیں۔ موجودہ آبادی حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں حام، شام اور یافت کی نسل میں سے ہے۔ طوفان نوح کے وقت حضرت نوح علیہ السلام کے یہ 3 بیٹے زندہ بچے تھے اور انہی سے پھر بنی نوح انسان چلی۔ حام سے افریقی ممالک کے لوگ ہیں، شام سے عرب اور یہود ہیں، اور یافت سے ترک اور سفید فام قوم ہے، اور یاجوج ماجوج کی قوم حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافت کی نسل سے ہے۔ یونان میں یاجوج ماجوج کو اچناکر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قوم کہکاف اور بحیرہ خزر کے شمال میں بڑی تعداد میں آباد تھی اور ہر راہ گزر اور تاجر سے ٹیکس وصول کرتے تھے۔ یاجوج ماجوج کی یہ قوم بغیر کسی وجہ کے آپس کی قوموں پر لوٹ مار کر کے قتل و غارت کرتے اور جو باقی لوگ زندہ بچ جاتے ان کو غلام بنا لیتے تھے۔ دربند کے لوگوں نے اسی بنا پر ذوالقرنین سے مدد مانگی۔ دربند کے لوگ لکڑی کے کام میں بہت مشہور تھے، ان کی فن تعمیرات لکڑی کی تھی۔ ذوالقرنین کے دور میں فن تعمیرات پتھروں اور لوہے سے عروج پر تھا، اس لیے وہاں کے لوگوں نے آپ سے مدد مانگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی آیت کی 95 آیت میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے، تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے مال کی مدد نہیں چاہیے اور طاقت اور فوج کی مدد مانگی اور ان کے اور یاجوج ماجوج کے درمیان ایک بند یا دیوار کا وعدہ کیا۔ یہ دنیا کی دوسری بڑی دفاعی دیوار تھی۔ کوکاف کا علاقہ جو قلعے سے آگے ہے ذوالقرنین کی حکومت کا حصہ تھا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 96 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ لوہے کی چادریں لا کر دو۔ آخر جب 2 پہاڑوں کے درمیان خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دکھاؤ، حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا ڈالتا ہوں۔ اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ وہ دیوار یا بند لوہے اور تانبے کا بنا ہوا تھا اور اس بند کو بنانے میں لوہے اور تانبے کا استعمال کیا گیا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 97 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور نہ اس میں نقب لگانا ان کے لیے آسان تھا۔ اس آیت سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یاجوج ماجوج پتھر اور لوہے کی تعمیرات کے عادی نہ تھے
اور نہ ہی وہ اس دیوار پر چڑھنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 98 میں ارشاد کرتے ہیں کہ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ بے شک حضرت زینب بنت حبش سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت گھبرائے ہوئے ان کے پاس تشریف لائے اور فرمانے لگے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ افسوس عرب کے اس فتنے پر جو اپنی ہلاکت کے ساتھ قریب آ رہا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اس قدر سوراخ ہو گیا ہے۔ اس سوراخ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انگوٹھے اور برابر والی انگلی سے واضح کیا۔ یہ صحیح اور بخاری کی حدیث ہے۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا خروج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا، یعنی دیوار میں انہوں نے سوراخ کا طریقہ سیکھ لیا تھا۔ یاجوج ماجوج کے بہت سے نام ہیں، ان کو تاریخ میں بہت سے ناموں سے پکارا جاتا ہے، جیسے گوگ اینڈ ماگوگ، اسکیتھن، قوم خضر۔ تاریخی حوالے سے مسلم امت ان کو قوم خضر اور یاجوج ماجوج کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو سمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ وہ اس کو باب لد پر پائیں گے اور قتل کر ڈالیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ آئیں گے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دجال کے مکر و فریب اور فتنے سے محفوظ رکھا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان لوگوں کے چہروں سے گرد و غبار صاف کریں گے اور ان کو ان درجات اور مراتب کی بشارت دیں گے جو وہ جنت میں پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسی حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے پاس یہ وحی آئے گی کہ میں نے اپنے بہت سے ایسے بندے پیدا کیے ہیں جن سے لڑنے کی قدرت و طاقت کوئی نہیں رکھتا۔ تم میرے بندوں کو جمع کر کے کوہ طور کی طرف لے جاؤ اور ان کی حفاظت کرو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو ظاہر کریں گے، جو ہر بلند زمین کو پھلانگتے ہوئے اتریں گے اور دوڑیں گے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوگی کہ جب ان سب سے پہلی جماعت بحیرہ طبریہ کو خالی دیکھ کر کہے گی کہ اس میں کبھی پانی بھی تھا۔ اس کے بعد یاجوج ماجوج آگے بڑھیں گے یہاں تک کہ جبل خمر تک پہنچ جائیں گے اور پھر کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو ختم کر دیا اور چلو آسمان والوں کا خاتمہ کر دیں۔ چنانچہ وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے تیروں کو خون آلود کر کے لوٹا دے گا تاکہ وہ اس بھرم میں رہیں کہ ہمارے تیر واقعتاً آسمان والوں کا کام تمام کر کے واپس آئے ہیں، گویا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ڈھیل دے دی جائے گی، اور یہ احتمال بھی ہے کہ وہ تیر فضا میں پرندوں کو لگیں گے اور ان کے خون سے آلودہ ہو کر واپس آئیں گے۔ پس اس میں سے اس طرف اشارہ ہے کہ دجال کا فتنہ زمین ہی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زمین کے اوپر بھی پھیل جائے گا۔ اس عرصے میں خدا کے نبی اور ان کے رفقا یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس وقت کے مومن کوہ طور پر روکے جائیں گے اور ان پر اسباب معیشت کی تنگی و قلت اس درجے کو پہنچ جائے گی کہ اس کے لیے بیل کا سر تمہارے آج کے 100 دیناروں سے بہتر ہوگا۔ جب یہ حالت ہو جائے گی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی یاجوج ماجوج کی ہلاکت کے لیے دعا کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی دعا کو قبول فرمائیں گے، اور پس اس طرح ان کی گردنوں میں کیڑے یا وائرس پڑ جائیں گے جس کی صورت میں ان پر خدا کا قہر اس طرح نازل ہوگا کہ سب کے سب ایک ہی وقت موت کے گھاٹ اتر جائیں گے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس بات سے آگاہ ہو کر پہاڑ سے زمین پر آئیں گے اور انہیں زمین پر ایک بالشت ٹکڑا بھی ایسا نہیں ملے گا جو یاجوج ماجوج کی چربی اور بدبو سے خالی ہو۔ اس مصیبت کے وقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، تب اللہ تعالیٰ بختی اونٹ کی گردن جیسی لمبی لمبی گردنوں والے پرندوں کو بھیجے گا جو یاجوج ماجوج کی لاشوں کو اٹھا کر جہاں اللہ کی مرضی ہوگی وہاں پھینک دیں گے، اور مسلمان یاجوج ماجوج کی کمانوں،
تیروں اور ترکشوں کو 7 سال تک جلاتے رہیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک زوردار بارش بھیجے گا جس سے کوئی بہی مکان خواہ وہ مٹی کا ہو یا پتھر کا نہیں بچے گا، اور وہ بارش زمین کو دھو کر آئینے کی مانند صاف کر دے گی۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین کو حکم دیں گے کہ اپنے پھلوں یعنی اپنی پیداوار کو ظاہر کر۔ چنانچہ زمین کی پیداوار اس قدر بابرکت اور باافراط ہوگی کہ 10 سے لے کر 40 آدمی تک کی پوری جماعت ایک انار کے پھل سے سیر ہو جائے گی، اور اس انار کے چھلکے سے لوگ سایہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح دودھ میں برکت دی جائے گی، یعنی اونٹ اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ بہت ہوگا، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک گائے لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگی، اور دودھ دینے والی ایک بکری آدمیوں کی ایک چھوٹی سی جماعت کے لیے کافی ہوگی۔ بہرحال لوگ اس طرح خوشحال اور امن و چین کی زندگی گزار رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ان کی بغل کے نیچے کے حصے کو پکڑے گی، یعنی اس ہوا کی وجہ سے ان کی بغلوں میں ایک درد پیدا ہوگا، اور پھر وہ ہوا ہر مومن اور ہر مسلمان کی روح قبض کر لے گی، اور صرف بدکار اور شرپسند لوگ ہی باقی رہ جائیں گے، اور انہی پر قیامت قائم ہوگی۔ اسی طرح جامعہ ترمذی کی ایک اور حدیث ہے کہ یاجوج اور ماجوج پورا دن اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو جاتا ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ کل دوبارہ دیوار کھودیں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ یہ دیوار پھر بن جاتی ہے۔ یہ معاملہ ان کا چلتا رہتا ہے یہاں تک کہ یہ کہیں گے کہ انشاءاللہ ہم کل اس کو کھودیں گے، پھر وہ کھودنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے معنی میں صحیح سمجھی جاتی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوراخ کا ذکر کیا تھا، ورنہ یہ ایک ضعیف حدیث ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان فتنوں سے محفوظ رکھے اور دین پہ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عبادتوں اور نیکیوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔